السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق اللوح والقلم وعلم الانسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه هم لجواهر العلوم والحكم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں اور احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث پڑھی۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت سے دعا گوں کہ اللہ رب العزت مجھے اس کو صحیح طریقے سے بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انتہائی خوشی کی گھڑی ہے، باسعادت وقت ہے، ختم قرآن کا موقع ہے، دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ سے وہ عمل کرایا جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بھی بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کے اندر کھڑا رہا، تراویح کی نماز پڑھی، اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرماتے ہیں۔ یہ ویسے بھی قرآن کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے خود اس مہینے کے بارے میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اس کے روزوں کو فرض کرایا۔ کیوں فرض کیا؟ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے پہلے تم سے جو پچھلی امتیں گزری ہیں ان پر بھی رمضان المبارک کے روزے فرض تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، کہ بے شک ہم نے وصیت کی ہے، تمہیں بھی وصیت کرتے ہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی وصیت کی تھی، ان اتقوا اللہ، کہ تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کی زندگی گزارو۔ تو اصل مقصود پر آتے ہیں۔ موضوع میں نے بنایا ہے کہ تقوی کیا چیز ہے، تقوی کے ثمرات اور تقوی کے فوائد کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمارے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض کیا، اس لیے فرض کیا کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، اور جب ہمارے اندر تقوی آئے گا تو اس تقوی کے ثمرات کیا ہوں گے، اس کے فوائد کیا ہوں گے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن کی روشنی میں۔ جیسے کسی نے خوب کہا کہ آسمان کی زینت ستاروں سے ہے اور زمین کی زینت پرہیزگاروں سے ہے۔
مقصدی زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ آپ ماشاءاللہ قرآن پڑھے ہوئے آپ سب نے سنا بھی، آپ نے تقوی کا لفظ کئی مرتبہ سنا ہوگا، قرآن پڑھتے ہوں گے تو کئی مرتبہ دیکھا ہوگا۔ صرف ایک ہی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ اسے بیان نہیں فرمایا، بلکہ بعض آیتیں تو ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک آیت کے اندر دو مرتبہ تقوی کا ذکر کیا۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اس ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں 2 مرتبہ تقوی کا حکم دیا، اور صرف یہ ایک جگہ نہیں، دوسری جگہ بھی فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے آیت ایک ہے تقوی کا حکم 2 مرتبہ دیا۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت میں ہے اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا۔ آیت ایک ہے، اس میں 3 مرتبہ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو 3 مرتبہ تقوی کا حکم دیا کہ اے انسانوں تقوی اختیار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کی کامیابی کیا ہے؟ آئیے قرآن کی نظر میں دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ۔ جو بھی بندہ تقوی اختیار کرے گا، اللہ رب العزت اس تقوی کی برکت سے اس کے گناہوں کو، اس کے خطاؤں کو معاف کریں گے، اسے مٹائیں گے۔ دیکھیے ہم سب انسان ہیں، بتقاضۂ بشریت ہم سب سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نسخہ بتایا کہ تقوی کی زندگی پر آ جاؤ، اگر تم سے گناہ سرزد ہوں گے تو میں اسے معاف کروں گا۔ اس کی مثال ہمارے شیخ نے یوں دیا ہے کہ دیکھو جو بندہ تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، اس کے بعد اگر اس سے کوئی گناہ سرزد بھی ہو جاتا ہے تو اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کہ ایک معصوم بچہ ہوتا ہے، گود کا بچہ ہوتا ہے۔ آپ سب کو علم میں ہے کہ وہ بچہ ماں کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، ایک لمحے کے لیے الگ ہی نہیں ہو سکتا۔ ماں ادھر ادھر ہو جائے تو وہ بچہ رونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھار وہ بچہ کیا کرتا ہے، ماں کے گود میں بھی ہوتا ہے، ماں کو تپڑ مار دیتا ہے۔ اب اس کی سزا کیا ہونی چاہیے کہ اس کو ماں مارے نہیں، ماں مارتی نہیں ہے، کیونکہ ماں کو پتا ہے کہ اس بچے کی مجھ سے بے حد محبت ہے، میرے بغیر تو یہ رہ ہی نہیں سکتا، اس نے جو یہ عمل کیا، مجھے جو یہ تپڑ مارا، یہ ناسمجھی میں مارا ہے۔ تو ماں کیا کرتی، اس ہاتھ کو ہاتھ میں لے لیتی ہے اور اس کا بوسہ لیتی ہے اور بچے سے پیار کرتی ہے۔ اسی طرح شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جو بھی بندہ تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، اس کے بعد بتقاضۂ بشریت اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو اللہ رب العزت جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت اور پیار کرتے ہیں، اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کی لائف ہسٹری بتاتی ہے کہ یہ بندہ پرہیزگار ہے، اس سے گناہ سرزد ہوا ہے تو یہ انسان ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو بھی بندہ تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اچھا، دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو بندہ تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت اب اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے، جیسے کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ متقی بندہ اگر 2 رکعت نماز پڑھے اور غیر متقی 1000 رکعت نماز پڑھے تو یہ دونوں برابر نہیں ہے، بلکہ متقی بندے کی وہ 2 رکعت وہ اس سے ثواب میں اور اجر میں زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تقوی کی زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا،
جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور جیسے مثالوں میں موجود ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ 1 من مٹی بھی 1 من مٹی ہوتی ہے، 1 من لوہا بھی 1 من لوہا ہوتا ہے، اور 1 من سونا بھی 1 من سونا ہوتا ہے، لیکن سب کے باؤ الگ ہے۔ مٹی کا باؤ الگ ہے، سونے کا باؤ الگ ہے، لوہے کا باؤ الگ ہے۔ اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ جو فاسق فاجر آدمی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ عمل کرے اور اس کی عمل کی قیمت کا باؤ لگ جائے مٹی کے داموں، اور جو عام بندہ ہے روٹین کی زندگی گزارتے ہیں اس کی جو ہے اعمال کا باؤ لگ جائے لوہے کے باؤ سے، اور جو پرہیزگار انسان ہے اللہ رب العزت اس کے اعمال کے باؤ کو لگائے سونے کی قیمت سے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو بندہ تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ یہ دوسرا فائدہ ہے۔ اور تیسری جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، جو بھی بندہ تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت اسے فرقان عطا فرمائیں گے۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ فرقان کہتے ہیں قوت فارقہ کو۔ قوت فارقہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں الفرق بین الحق والباطل۔ اللہ رب العزت اسے ایسی نوری فراست عطا فرمائیں گے کہ وہ بندہ اس نوری فراست کی برکت سے حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکے گا۔ وہ بندہ اس نوری فراست کی برکت سے کوٹے اور کرے کے درمیان فرق کر سکے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو بندہ تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت اسے فرقان عطا فرمائیں گے۔ اور فرقان کو دوسرے الفاظ میں نوری فراست کہا ہے۔ یہ نوری فراست کیا چیز ہے؟ جیسے حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو، بے شک وہ اللہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ چیز آج کل کی زندگیوں سے تو نکل رہی ہے، لیکن پہلے اولیاء کی زندگیوں کا، علماء کی زندگیوں کا، سلف صالحین کی زندگیوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ صفت ان کے اندر بہت زیادہ موجود تھی۔ اسے نوری فراست کہتے ہیں۔ جیسے کہ وہ نوری فراست کیا ہے، 1-2 مثالیں دے دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عنقریب میں دنیا سے جانے والا ہوں، لیکن میرے جانے کے بعد میرے گھر میں بچی پیدا ہوگی اور جو باقی ماندہ جائیداد ہے یہ آپ دونوں بہنوں کے درمیان تقسیم کر دینا۔ تو حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی اے ابا جان میری تو ایک ہی بہن ہے، دوسری نہیں ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے وجدان نے، میرے نوری فراست نے مجھے بتایا، میری بیوی امید سے ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بیٹی کے دولت سے نوازیں گے۔ تو جب وہ دنیا سے چلے گئے ان کے جانے کے بعد ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اسے کہتے ہیں نوری فراست۔ اسی طرح اور بھی کئی ساری مثالیں اس کی موجود ہے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا۔ خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، آپ نے پیچھے نماز پڑھی۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہیں آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک کھجور کا تھال ہے، اس میں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 کھجوریں اٹھاتے ہیں اور آپ کو تماتے ہیں، آپ اسے کھاتے ہیں تو آپ کو بڑا مزہ آتا ہے۔ جب آپ نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کو خواب دیکھنے میں مزہ بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور بھی کھلائے۔ تو اسی طرح صبح کا یہ وقت تھا، یہ اٹھے
اور یہ دور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ وہاں سے چلتے ہیں، مسجد نبوی آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز کے لیے آگے بڑھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے ہیں، وہی صورتیں پڑھتے ہیں جو صورتیں انہوں نے سنی تھی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے۔ اس کے بعد حسن اتفاق دیکھ لیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کو مکمل کرتے ہیں، اپنے چہرے کو مقتدیوں کی طرف کرتے ہیں، تو اتفاق سے ایک عورت آتی ہے اور وہ آپ کو ایک تش دیتی ہے جس میں کھجوریں تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھجوریں اٹھاتے ہیں اور ان کو دے دیتے ہیں 2 کھجوریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے تناول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اے امیر المؤمنین مجھے اور بھی دے دیجئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر آپ کو اللہ کے رسول نے 2 سے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی آپ کو اور دے دیتا۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب سنا نہیں ہے، بغیر خواب سنے بتا دیا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے نور فراست۔ اور یہ نور فراست کس چیز کی برکت سے یہ نور فراست ملتا ہے؟ تقوی کی برکت سے۔ اور اسے کہا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کے فراست سے بچو، وہ اللہ کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تقوی اختیار کرو گے، اللہ رب العزت فرقان عطا فرمائیں گے، اور فرقان نام ہے نور فراست کا۔ اسی طرح ایک اور مثال بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، ایک نوجوان آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فوراً فرمایا کہ کیا زمانہ آ گیا، کیسا وقت آ گیا کہ لوگ ایسے بے محابہ چل کے ہمارے محفلوں میں آتے ہیں اور ان کی نگاہوں سے زنا ٹپکتا ہے۔ تو وہ نوجوان گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین کیا اب بھی وہی آتی ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وہی تو نہیں آتی، یہ نور فراست ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو تقوی کی بنیاد پر عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس نوجوان نے کیا کیا تھا، وہ جب راستے میں آ رہا تھا تو کہیں اس کی نظر غلط پڑ گئی تھی کسی عورت پر، تو فوراً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا اور انہیں بتایا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ نور فراست ہے، یہ اللہ رب العزت تقوی کی بنیاد پر عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا، جو بندہ تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت اسے فرقان عطا فرمائیں گے، اور وہ ہے یہ نور فراست۔ اسی طرح اللہ رب العزت آگے قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بندہ بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کے کاموں کو آسان بنائیں گے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، آگے پیچھے ان کا کوئی ہوتا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت خود بخود ان کے کام بناتے ہیں۔ ان کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے؟ تقوی کی طاقت ہوتی ہے، تقوی کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اگر تقوی اختیار کرو گے اس تقوی کی برکت سے اللہ رب العزت تمہارے کاموں کو آسان بنائیں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بھی بندہ تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت غیب سے اس کی روزی کا انتظام کرے گا۔ اب آپ دیکھیں ہم سب آج کل روزی کے لیے پریشان ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں غیب سے ہمارے لیے روزی کا انتظام ہو، یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا، تو ہم کیا اختیار کریں؟ تقوی اختیار کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ، ایسی جگہ سے رزق ملے گا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اس جگہ سے آپ نے کبھی خیال بھی نہیں کرا ہوگا کہ یہاں سے مجھے رزق آئے گا یا یہاں سے مجھے رزق ملے گا۔ جب صحابہ نے تقوی کی زندگی کو اختیار کیا تھا اللہ رب العزت اس کے روزی کا انتظام کیسے کرتے تھے؟ جیسے ایک روایت کے اندر ہے ایک صحابی قضاء حاجت کے لیے گئے، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جب بیٹے سامنے ایک بل دیکھا، اس میں سے ایک چوہا باہر نکل آیا،
کیا دیکھتا ہے کہ اس کے منہ کے اندر ایک دینار ہے، اس نے وہ باہر رکھا، پھر دوبارہ چلا گیا، پھر سے واپس آیا، ایک اور دینار لے کے آیا، یہاں تک کہ روایت کے اندر ہے کہ جب تک یہ اپنے قضائے حاجت کے اندر مشغول تھا، اس بل سے اس چوہے نے 16 دینار نکالے۔ جب اس نے یہ نئی بات دیکھی تو وہ دینار اٹھائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، آج میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا اور اس طرح میں نے چوہے کو دیکھا کہ وہ دینار باہر لے کے آ رہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کی تقوی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بل سے آپ کے لیے روزی کا انتظام کیا ہے۔ تو جب میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں مجھے حیرانگی بھی ہوتی ہے، صحابہ کو چوہے کے بلوں سے روزی ملتی تھی، اور آج کل ہماری ساری تنخواہیں بلوں میں چلی جاتی ہیں، یہ بجلی کا بل ہے، یہ گیس کا بل ہے، یہ اس چیز کا بل ہے، یہ اس چیز کا بل ہے۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تقوی اختیار کرو گے اللہ رب العزت غیب سے روزی کا انتظام کرے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ تقوی اختیار کرو گے، کسی تنگی کے اندر یا کسی پریشانی کے اندر پھنسو گے، مبتلا ہو جاؤ گے، تو اللہ رب العزت وہاں سے نکلنے کا انتظام کرے گا۔ آج ہم سب کسی نہ کسی پریشانی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، مبتلا ہے، چاہتے ہیں کہ باہر نکل آ جائے، تو اس کے لیے نسخہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بندہ تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العزت اس تنگی سے، اس پریشانی سے اس کے لیے باہر نکلنے کا انتظام کرے گا۔ اس کی کئی ساری مثالیں موجود ہیں، مختصراً میں کہہ دیتا ہوں۔ آپ سب نے نام سنا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جتنی ہستی بڑی تھی اتنے مخالفین جو ہے زیادہ تھے۔ آپ کو پتہ ہے جہاں کمال ہوتا ہے وہاں مخالف جو ہے زیادہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے کہ جتنی کمال کی ہستی، کمال کی انتہا، اتنے ہی جو ہے زیادہ دشمن، اور اللہ رب العزت نے نسخہ بھی دکھایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، جہاں کمال ہوتا ہے وہ حاسدین کا ڈیر ہوتا ہے، حسد کرنے والے بہت ہوتے ہیں۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑے حاسدین ہیں، اور بھی ائمہ ہیں، ان پر تو کوئی تنقید نہیں کرتا، ان پر تو کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ہر کوئی نہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے۔ تو ان کے حاسدین میں سے تھے، لیکن وہ بندہ کمال کا تھا، تقوی کا پیکر تھا۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے مخالفین نے ایک مرتبہ ایسا کیا کہ ایک عورت تھی جن کی زندگی کچھ اچھی نہیں تھی۔ مخالفین نے کیا کیا، ان کو کچھ لالچ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ کسی بہانے سے امام اعظم کو بلا لے تاکہ ہمیں موقع مل جائے اس پر نکتہ چینی کرنے کا، اس پر بہتان لگانے کا۔ تو اس عورت نے کہا یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے امام صاحب ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے لیے جا رہے تھے، یہ عورت گھر سے باہر نکلی اور کہنے لگی کہ امام صاحب میرے شوہر جو ہے وہ نزع کی حالت میں ہے، آپ آ جائیے ان کو کلمہ پڑھوا دیجئے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس حال میں کون منع کرے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر چلے گئے، اور جب گھر کے اندر داخل ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ یہ سارے حاسدین جمع ہیں۔ انہوں نے دروازے کو بند کیا اور ایک شور مچایا کہ دیکھو یہ بندہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک اجنبی کی عورت کے گھر میں پائے گئے۔ تو جب یہ الزام لگا یہ فوراً چلے گئے، وقت کے قاضی کو بتایا، تو وقت کے قاضی نے کہا ان دونوں کو لے کے آؤ، ابھی جیل کے اندر ڈال دو، صبح اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ دونوں کو لایا، یعنی امام صاحب کو بھی اور اس عورت کو بھی جیل کے اندر ڈالا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ امام صاحب وضو سے تھے، اسی وقت مصلی پر کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنی شروع کی، نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ عورت بھی اس کے ساتھ موجود ہے۔ عورت کیا دیکھتی ہے کہ یہ تو بڑے اللہ والے ہیں، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ تو اس کو اس وقت خیال آیا، امام صاحب سے کہنے لگے ان لوگوں نے مجھے لالچ دی تھی اور انہوں نے مجھے اس طرح کہا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک صورت ہو سکتی ہے، وہ صورت یہ ہے کہ آپ ایسے کر لیجئے، یہاں سے برقعے میں جائیے اور یہ جو پہرہ دار ہے
ان سے آپ کہیں آپ میرے ساتھ گھر جائیے، جب میں آ رہی تھی میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں نے ان کو دودھ نہیں دیا تھا، کھانے کو کچھ دیا نہیں تھا، وہ رو رہے ہوں گے، میں وہاں آپ کے ساتھ جاتی ہوں، پہرہ دار سے کہو اور آپ اپنے گھر نہیں جانا، میری گھر جو ہے میرے گھر چلی جاؤ اور میری بیوی کو کہہ دینا، سارا واقعہ سنا دینا، وہ وہاں سے آ جائے گی۔ تو یہ ترتیب انہوں نے نکالی۔ یہ عورت امام صاحب کے گھر گئی اور امام صاحب کی بیوی آئی، رات بھر جیل کے اندر رہی۔ صبح جب قاضی کا عدالت لگا تو سارے حاسدین کا ایک ہجوم تھا، سارے خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو آج امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب کے سامنے رسوا ہوں گے۔ تو قاضی نے جب عدالت لگایا، مخالفین بھی آئے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حاضر کیا گیا۔ قاضی نے پوچھا آپ اتنے بڑے عالم بنے ہوئے ہو اور آپ ایک اجنبی عورت کے گھر میں رات کو پائے جاتے ہو؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو میری بیوی ہے۔ تو انہوں نے کہا کیسی آپ کی بیوی ہے؟ کہا کہ میرے سسر کو بلا لیجئے، وہ تصدیق کرے گا۔ تو ان کے سسر کو بلایا، جب دیکھا تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی تھی۔ تو وہاں سب کی رسوائی ہوئی، جتنے بھی مخالفین تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں مخالفین نے طرح طرح کی تدبیریں کی کہ ان کو کیا کرے، رسوا کرے، لیکن اس کی زندگی کے اندر تقوی موجود تھا۔ اس تقوی کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس مشکل سے بھی انہیں نکالا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تقوی اختیار کرو گے تو اللہ رب العزت مشکل سے مشکل جگہ سے بھی اللہ رب العزت تمہیں نکالیں گے۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ جان لو کہ اللہ رب العزت تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں آج کل کے دور میں اگر کوئی کہے میرے ساتھ فلاں وزیر ہے، فلاں مشیر ہے، فلاں آفیسر ہے، تو لوگ ان سے ڈرتے بھی ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں کہ تعلقات کام آئیں گے۔ لیکن دیکھیے اللہ رب العزت کیا اعلان فرما رہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ اے لوگوں جان لو میں تقوی والوں کے ساتھ ہوں، اور جس کے ساتھ اللہ ہو تو وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ اسی طرح دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کوئی حسین سے محبت کرتا ہے، کوئی ذہین سے محبت کرتا ہے، کوئی جو ہے مال والوں سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا اعلان فرما رہے ہیں، ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ رب العزت کس سے محبت کرتے ہیں، تقوی والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح جگہ ہم پر مختلف احوال آتے ہیں اور یہ احوال اللہ رب العزت سدھاریں گے، ان احوال کو تبدیل کریں گے، وہی احوال لانے والے ہیں، وہی اس کو جو ہے سدھاریں گے۔ لیکن ہمیں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ یہاں فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سیدھی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العزت تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائیں گے۔ یہاں تمام مفسرین بتاتے ہیں کہ اعمال سے مراد احوال ہے۔ کیا فرمایا، یصلح لکم احوالکم، جب تم تقوی اختیار کرو گے اللہ رب العزت تمہارے نامساعد مشکل حالات کو بھی تبدیل فرمائیں گے۔ تو یہ حالات تبدیل ہوں گے تقوی کی برکت سے۔ اسی طرح انسان کے بہت سارے دشمن ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ظاہری شکل میں ہوتے ہیں، کبھی وہ جو ہے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، انسان کو معلوم نہیں ہے لیکن اللہ کو معلوم ہے۔ جیسے اللہ خود فرماتے ہیں واللہ اعلم باعدائکم، کہ اللہ رب العزت تمہارے دشمنوں کو جانتے ہیں۔ تو ان دشمنوں سے بھی اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے، کس کی برکت سے، تقوی کی برکت سے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، لن یضرکم کیدہم شیئا، یہ تمہارے دشمن تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ہزاروں بگاڑنے پر آ جائے، ہزاروں نقصان پہنچانے پر آ جائے، تکلیف دینے پر آ جائے، اور وہ آ جائے کہ اس انسان کو ذلیل کرے، لیکن جس بندے کی زندگی میں تقوی موجود ہوگا تو اللہ رب العزت اس تقوی کی برکت سے دشمنوں سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔ تو حاصل کیا نکلا، آپ کا اچھا خاصا وقت لیا، تو
مقصود روزے کا بھی یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر تقوی آ جائے، اور قرآن کریم بھی یہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، کہ قرآن کریم فرقان مجید یہ ہدایت ہے سراپا پرہیزگاروں کے لیے۔ اور جب ہم تقوی اختیار کریں گے، یہ تمام چیزیں اللہ نے دہرائی، کیا چیزیں دہرائی؟ تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، اسی طرح اجر عظیم عطا کروں گا، اسی طرح نور فراست سے نوازوں گا، اسی طرح مشکل حالات آئیں گے، ان مشکل حالات کو دور کروں گا۔ اسی طرح فرمایا کہ جہاں پر تم رزق کے جو ہے سلسلے میں مشکل کا شکار ہو جاؤ گے تو غیب سے تمہارے لیے روزی کا انتظام کروں گا۔ جہاں تم مشکل کاموں میں پڑو گے، اللہ فرماتے ہیں تمہارے مشکل کاموں کو آسان کروں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ اے پرہیزگاروں میں تم سے محبت بھی کرتا ہوں، اے پرہیزگاروں میں تمہیں دشمن کی تکلیفوں سے بھی بچاؤں گا، لیکن تم کیا کرو؟ تقوی اختیار کر لو۔ تو انشاءاللہ العزیز اس پہ بات تو امام صاحب بھی ماشاءاللہ اچھے خاصے آپ کے خطیب ہیں، آپ کو بتاتے ہوں گے، لیکن مقصود یہ ہے کہ ہمارے زندگیوں کا مقصود یہ ہے کہ ہم تقوی کی زندگی پر آ جائے۔ میرے خود بھی کچھ زبان ساتھ نہیں دے رہی اور طبیعت بھی کچھ وہ ہے، تو مقصود یہ ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہم سب اپنے دلوں کے اندر اسے اتاریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی مہینے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ماشاءاللہ ہمارے جو ہے رونق نظر آتے ہیں مساجد کے اندر، اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں سب کے چہروں پر تقوی کا نور جو ہے وہ روشن ہے۔ اسی طرح اس روشنی کو برقرار رکھ کے باقی ماندہ روزوں کے اندر بھی اور اس کے بعد بھی اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔